مصنف ہے سعادت حسن منٹو اور صرف قدر کے لحاظ سے یہ ایک افسانہ ہے. تو آگے چلتے ہیں. پہلے اختر کا تعارف، اس کی بیماری کا ذکر ہوا اور اس کے بعد منظور کا تعارف ہوا. پھر ان دونوں کا آپس میں تعلق بیان کیا گیا کہ جب پہلے دن اختر کو علاج کی غرض سے اسپتال لایا گیا تھا اسی وقت سے اختر اور منظور کے درمیان ایک تعلق قائم ہو گیا اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ تعلق بڑا مضبوط ہو گیا. اور اختر کے نزدیک اس کو صحت دینے والا منظور تھا کہ منظور ہی کی بدولت اسے صحت ملی. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ منظور کا یہ معجزہ تھا اسے صحت ملنا. آگے جا کے یہ بات مزید کلیئر ہو جائے گی. ڈاکٹر جواب دے چکے تھے میں اختر کی بیماری کے بارے میں کہ یہ اس جان لیوا مرض سے جان پر نہیں ہو سکتا، مین سے احتیاط نہیں ہو سکتا. جواب دے چکے تھے. وہ صرف چند گھڑیوں کا مہمان تھا. ڈاکٹروں کے بقول کہ وہ چند لمحوں کا مہمان ہے، وہ اس دنیا سے کوچ کر جائے گا، وہ فوت ہو جائے گا. منظور نے اس کو بتایا، صحتیاب ہونے کے بعد کی یہ بات کر رہا ہے کہ منظور نے اس کو بتایا تھا کہ جب اسے بستر پر لٹایا گیا تھا تو اس کی نبض قریب قریب غائب تھی. پہلی رات کا ذکر ہے جب اختر کو اسپتال لایا گیا، جب اسے بستر پہ لٹایا گیا کیونکہ منظور تو آج وہاں موجود تھا. جب اسے بستر پر لٹایا گیا تو اس کی نبض کی رفتار یا نبض قریب قریب غائب تھی، مین تقریباً غائب تھی، مین نبض نہیں چل رہی تھی. یہ منظور کہہ رہا ہے. اور اس نے دل میں کئی مرتبہ دعا مانگی تھی. منظور نے اختر کے لیے دل میں کئی مرتبہ دعا مانگی تھی کہ خدا اس پر رحم کرے کہ اللہ اس نئے مریض کو جو اننون ہے، جسے وہ جانتا نہیں ہے لیکن ہے انسان، تو انسان ہونے کے ناطے منظور نے اس کے لیے دعا مانگی کہ یا اللہ اس بندے پہ رحم کر، اس کو اس بیماری سے بچا لے، اس کی حفاظت کروا. یہ اس کی دعا ہی کا نتیجہ تھا کہ وہ مرتے مرتے بچ گیا. یہ منظور کی دعا ہی کا نتیجہ تھا کہ اختر جو ایک جان لیوا مرض میں مبتلا تھا اور ڈاکٹروں کے بقول وہ نہیں بچ سکے گا، ڈپٹی نرس کے بقول اس کو ہونے سے پہلے مر جائے گا، لیکن منظور کی دعا کی بدولت اختر صحتیاب ہو گیا، مرتے مرتے بچ گیا. لیکن اسے یقین تھا کہ وہ زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہے گا. اختر کو خود بھی یقین تھا کہ اس جان لیوا مرض سے، دل کی بیماری سے وہ بچ نہیں سکتا، زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا مرض بہت مہلک تھا، بہت جان لیوا تھا، بہت خطرناک. بہرحال اب اس کے دل میں اتنی خواہش ضرور پیدا ہو گئی تھی کہ وہ کچھ دن زندہ رہے تاکہ منظور سے اس کا رشتہ فوراً نہ ٹوٹ جائے. اسے پتا تھا کہ اس جان لیوا مرض سے بچ تو نہیں سکتا، لیکن اتنی خواہش ضرور تھی کہ مجھے اتنی زندگی مل جائے، اتنے دن مزید زندہ رہ جاؤں کہ منظور کے ساتھ جو ایک نیا تعلق قائم ہوا ہے یہ تعلق فوراً ٹوٹ نہ جائے، یہ تعلق قائم اور دائم رہے. 2-3 دن گزر گئے. منظور حسب معمول سارا دن چیختا رہتا تھا. میں 2-3 حسب معمول اپنی عادت کے مطابق، اپنے معمول کے مطابق سارا دن ہنستا مسکراتا باتیں کرتا رہتا تھا، شور شرابہ کرتا رہتا تھا. کبھی نرسوں سے باتیں کرتا، کبھی ڈاکٹروں سے، کبھی جمعہ داروں سے، جمعہ دار خاتون صفائی کرنے والے، کبھی جمعہ داروں سے. یہ بھی اس کے دوست تھے کہ اسپتال کا سب سے ادنا طبقہ، بلکہ ہمارے معاشرے کا سب سے ادنا طبقہ جسے کوئی بھی عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا، منظور ان کے ساتھ بھی اس نے سلوک سے پیش آتا تھا اور ان کو بھی اپنا دوست سمجھتا تھا. اختر کو تو یہ محسوس ہوتا تھا کہ وارڈ کی بدبودار فضا کا ہر ذرہ اس کا دوست ہے. جب آپ اسپتال میں داخل ہوں تو ایک عجیب و غریب قسم کی بو آپ کے نتنوں سے ٹکراتی ہے. آپ اس فضا، اس اسپتال کے ماحول کا، اسپرٹ کی بو یا باقی ادویات کی بو، تو اختر کو ایسے لگتا تھا کہ اسپتال کی یہ جو بدبودار ماحول ہے، یہ بدبودار فضا ہے، اس کا ہر ذرہ، ہر گروپ ڈاکٹر نرسوں کو چھوڑ کے اس سے بدبودار فضا کا ہر ذرہ جو ہے وہ بھی منظور کا دوست ہے. وہ جس شے کی طرف دیکھتا تھا فوراً اس کی دوست بن جاتی تھی. کہ منظور کی شخصیت میں ایک ایسی کشش تھی کہ منظور جس چیز کی طرف دیکھتا تھا وہ چیز اس کی دوست بن جاتی تھی. 2-3 دن گزرنے کے بعد
جب اختر کو معلوم ہوا کہ منظور کا نچلا داڑھ مفلوج، جسم کا نچلا داڑھ آدھے سے نیچے والا جو حصہ ہے وہ مفلوج ہے، فالج زدہ ہے، حرکت کرنے کے قابل نہیں ہے، اس کے اندر موومنٹ نہیں ہے، تو اسے سخت صدمہ پہنچا۔ اس بات سے یہ خبر سن کے کہ یہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہے، اس کے نیچے والا داڑھ فالج زدہ ہے، تو اس بات سے اختر کو بہت صدمہ پہنچا، لیکن اس کو حیرت بھی ہوئی کہ اتنے بڑے نقصان کے باوجود وہ خوش کیوں کر رہتا ہے، کہ اتنا بڑا نقصان ہو چکا ہے منظور کا، یہ موومنٹ کرنے کے، یہ چلنے پھرنے کے، یہ حرکت کرنے کے قابل نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ خوش کیسے رہتا ہے، اس بات پہ اختر کو بڑی حیرت ہوئی۔ باتیں جب اس کے منہ سے بلبلوں کی مانند نکلتی تھی تو انہیں سن کر کون کہہ سکتا تھا کہ اس کا نچلا داڑھ گوشت پوست کا بے جان لوتھڑا ہے، کہ اس کے منہ سے باتیں اس طرح نکلتی تھی جس طرح پانی کے بلبلے، لیکن کہتے ہیں کہ ان باتوں کو سن کے کون یہ کہہ سکتا تھا کہ اس کا نچلا داڑھ، اس کے جسم کا نیچے والا حصہ گوشت کا، یعنی گوشت کا بے جان حرکت نہ کرنے والا ایک ٹکڑا ہے، لوتھڑا نہیں، گوشت کا ٹکڑا۔ گوشت تو لفظ آگے اور پوسٹ معمل ورڈ ہے، بعض کا وقت کو اسی لفظ کو بامانی بنانے کے لیے، پر اثر بنانے کے لیے ہم لفظ کے ساتھ، کلمے کے ساتھ محمل کا اضافہ کرتے ہیں، اس طرح گوشت کے ساتھ پوسٹ، لیکن مطلب ہم گوشت ہی لیں گے کہ اس کا نچلا داڑھ گوشت کا ایک بے جان حرکت نہ کرنے والا ایک ٹکڑا ہے۔ اختر نے اس سے اس کے فالج کے متعلق کوئی بات نہ کی، اس سے اس کی مفلوج زدہ حصے کے بارے میں، فالج ہی کی وجہ فالج ایک بیماری ہے جس میں جسم کا کوئی حصہ مفلوج ہو جاتا ہے، حرکت کرنے کے قابل نہیں رہتا، تو اختر نے اس سے اس بیماری کے بارے میں کوئی بات نہ کی، اس لیے کہ اس سے ایسی بات کے متعلق پوچھنا بہت بڑی حماقت ہوتی جس سے وہ قطعاً بے خبر معلوم ہوتا تھا کہ اختر منظور جو ہے وہ اپنی بیماری سے بے خبر ہے۔ اگر اختر اس سے پوچھ لیتا تو یہ بہت بڑی حماقت ہوتی، بہت بڑی بیوقوفی ہوتی، کیونکہ وہ مکمل طور پر قطعاً کا مطلب بالکل بے خبر تھا اپنی بیماری سے، اسے نہیں پتا تھا کہ میرے ساتھ یہ ہو چکا ہے، لیکن اسے کسی ذریعے سے معلوم ہو گیا کہ منظور ایک دن جب کھیل کود کر واپس آیا تو اس نے ٹھنڈے پانی سے نہا لیا، جس کے باعث ایک دم اس کا نچلا داڑھ مفلوج ہو۔ کسی ذریعے سے، کسی وساطت سے اختر کو یہ پتا چلا کہ منظور کھیلنے گیا، ایک دن جب کھیل کود کر واپس آیا تو ظاہر ہے جب انسان کھیلتا کودتا ہے، باڈی گرم ہوتی ہے، جسم گرم ہوتا ہے، تو واپس آیا اور ٹھنڈے پانی سے نہا لیا، جس سے اسے گرم سرد ہو گیا اور ایک دم اس کا نچلا داڑھ فالج زدہ ہو گیا، مفلوج ہو گیا۔ ماں باپ کا اکلوتا لڑکا تھا، کون؟ منظور کی بات ہو رہی ہے، انہیں بہت دکھ ہوا اس بات پہ، اس مفلوج ہونے کی وجہ سے وہ شروع میں حکیموں سے علاج کروایا، جڑی بوٹیوں سے علاج کرنے والے حکیموں سے علاج کروایا، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ پھر ٹونے ٹوٹکوں کا سہارا لیا، مگر پھر مختلف ٹوٹکوں کا سہارا لیا، داغا تعویذ کا سہارا لیا، مگر بیکار، بے سود کا مطلب بیکار۔ آخر کسی کے کہنے پر انہوں نے اسے اسپتال میں داخل کر دیا، کس نے؟ منظور کے والدین، تاکہ باقاعدگی سے اس کا علاج ہوتا رہے، اس مقصد کے لیے اسپتال میں داخل کر دیا۔ ڈاکٹر مایوس تھے، نا امید تھے، انہیں معلوم تھا کہ اس کے جسم کا مفلوج حصہ کبھی درست نہیں ہوگا، ڈاکٹر کو پتا تھا کہ اس کے جسم کا جو مفلوج حصہ فالج زدہ حصہ ہے وہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا، مگر پھر بھی اس کے والدین کا جی رکھنے کے لیے وہ اس کا علاج کر رہے تھے، کہ اس کے والدین کی تسلی کے لیے، ان کا دل رکھنے کے لیے، ان کو حوصلہ دینے کے لیے ڈاکٹر منظور کا علاج کر رہے تھے۔ انہیں حیرت تھی کہ وہ اتنی دیر زندہ کیسے رہا، ڈاکٹر حیران تھے کہ آدھا حصہ جسم کا نچلا داڑھ مفلوج اور پھر بھی وہ زندہ ہے، وہ اس بات پر حیران تھے، اس لیے کہ اس پر فالج کا حملہ بہت شدید تھا، بہت شدید، بہت زبردست، بہت سخت قسم کا فالج کا حملہ ہوا تھا، جس نے اس کے جسم کا نچلا حصہ بالکل ناکارہ کرنے کے سوا اس کے بدن کے بہت سے نازک اعزاز جوڑ کر رکھ دیے تھے۔ اتنا شدید فالج کا حملہ تھا کہ جس نے اس کے جسم کے نچلے حصے کو بالکل ناکارہ کر دیا، بیکار کر دیا، اور اس کے سوا بھی اس کے علاوہ اس کے جسم سے بہت سے ایسے نازک اعزاز جو انسانی جسم کے زندہ رہنے کے لیے ضروری ہیں،
کرتے تھے، اس لیے کہ اس نے سدا خوش رہنے کا گل اپنی شدید علالت سے سیکھا تھا۔ کیوں پیار کرتے تھے؟ کہ بڑا حوصلے والا، بڑا ہمت والا بچہ تھا، اور اس نے ہمیشہ خوش رہنے کا ہنر، خوش رہنے کا فن، گل کا مطلب ہنر، فن، اپنی اس شدید علالت کا مطلب بیماری، کہ اپنی بیماری سے اس نے خوش رہنے کا گل سیکھا۔ اتنی شدید بیماری میں مبتلا ہونے کے باوجود وہ خود بھی ہنستا مسکراتا ہے، چہرتا ہے، شور و غل کرتا ہے، اور دوسروں کے دکھ درد میں بھی برابر کا شریک رہتا ہے۔ اس کے معصوم دماغ میں یہ طریقہ خود ایجاد کیا تھا کہ کون سا طریقہ؟ کہ اپنی تکلیف کو بھول کر ہنسو مسکراؤ، دوسروں کو خوش رکھو۔ یہ طریقہ اس کے معصوم، اس کے بے گناہ، اس کے بے ضرر دماغ میں خود ایجاد کیا تھا۔ کیوں ایجاد کیا تھا؟ کہ اس کا دکھ دب جائے، اپنے کرب کو، اپنی اذیت کو، اپنی تکلیف کو دبانے کے لیے یہ خود بھی خوش رہتا اور دوسروں کو بھی خوش رکھنے کی کوشش کرتا تھا۔ اختر پر پھر ایک دورہ پڑا، دل کا دورہ، تھرومبس۔ یہ پہلے دورے سے کہیں زیادہ تکلیف دہ اور خطرناک تھا۔ یہ دورہ پہلے دورے سے کہیں زیادہ تکلیف دینے والا اور جان لینے والا خطرناک تھا، مگر اس نے صبر اور تحمل سے کام لیا۔ تحمل کا مطلب برداشت، اور منظور کی مثال سامنے رکھ کر اپنے درد سے غافل رہنے کی کوشش کی۔ کیسے؟ کہ منظور اپنی تکلیف کو بھول کر دوسروں کو خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اختر نے بھی اس دورے میں ایسے ہی کیا، اپنے درد سے غافل رہنے، بے خبر، لاپرواہ رہنے کی کوشش کی، جس میں اسے کامیابی ہوئی اور وہ اس دورے سے بھی بچ گیا۔ ڈاکٹروں کو تو اس مرتبہ 100% یقین تھا کہ دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں بچا سکتی، اس ہارٹ اٹیک سے، اس دل کے دورے سے اسے بچا نہیں سکتی، مگر معجزہ رونما ہوا۔ ایک انوکھا کام، ایک عجیب و غریب کام ہوا، اور رات کی ڈیوٹی پر معین نرس نے صبح سویرے سے دوسری نرس کے سپورٹ کیا تو اس کی گرتی ہوئی نبض سمجھ چکی تھی، اور جب ڈیوٹی چینج ہوئی نرسوں کی، ڈاکٹر کی ڈیوٹی پر معین کا مطلب مقرر، فائز نرس نے جب اپنی ڈیوٹی ختم کی اور اس کو دوسری نرس کے ہینڈ اوور کیا، دوسرے نرس کے سپورٹ کیا، تو اس کی ڈوبتی ہوئی نبض، ختم ہونے والی نبض سمجھ چکی تھی، اس میں بہتری آ چکی تھی اور وہ زندہ تھا۔ موت سے کشتی لڑتے لڑتے منحال ہو کر جب وہ سونے لگا تو اس نے نیم مدی ہوئی آنکھوں سے منظور کی طرف دیکھا جو میرے خواب تھا، کہ موت سے ایک لڑائی، ایک جنگ لڑتے لڑتے کمزور پڑ کر، لاغر پڑ کر جب وہ سونے لگا تو اس نے نیم مدی ہوئی کھلی آنکھوں سے، آدھی بند آنکھوں سے منظور کی طرف دیکھا جو میرے خواب تھا، جو خواب خرگوش کے مزے لے رہا تھا، جو نیند کی حالت میں تھا، جو سویا ہوا تھا۔ میرے خواب کا مطلب سویا ہوا۔ اس کا چہرہ دمک رہا تھا، چمک رہا تھا۔ اختر نے اپنے کمزور اور نحیف دل میں اس کی پیشانی کو چوما اور سو گیا۔ اپنے دلی دل میں اختر نے اس کے کمزور، نحیف کا مطلب بھی لاغر، کمزور دل میں، اپنے کمزور اور نحیف دل میں، نحیف کا مطلب بھی کمزور، اس کی پیشانی کو چوما، اس کے ماتھے پر پیار کیا اور سو گیا۔ جب اٹھا تو منظور چیخ رہا تھا، جب اختر نیند سے بیدار ہوا تو منظور شور شرابہ کر رہا تھا، باتیں کر رہا تھا، اس کے متعلق ایک نرس سے کہہ رہا تھا، کس کے متعلق؟ اختر سے متعلق ایک نرس سے کہہ رہا تھا، آپا اختر بھائی جان کو جگاؤ، دعا کا وقت ہو گیا۔ تو نرس کہتی سونے دو، اسے آرام کی ضرورت ہے۔ منظور کہتا نہیں، وہ بالکل ٹھیک ہے، آپ نے دعا دیجیے۔ تو نرس کہتی اچھا دے دوں گی۔ منظور نے جب اختر کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی، اختر بیدار ہو گیا، جاگ گیا۔ اس نے بہت خوش ہو کر بآواز بلند کہا، اونچی آواز میں کہا، السلام علیکم۔ اختر نے نکات بھرے لہجے میں جواب دیا، وعلیکم السلام، کمزوری والے انداز میں، نکات بھرے کمزوری، لاغر پن میں جواب دیا، وعلیکم السلام۔ بھائی منظور اختر سے کہتے ہیں بھائی جان آپ بہت سوئے، تو اختر جواب دیتے ہیں ہاں شاید۔ پھر منظور کہتا ہے نرس آپ کے لیے دعا نہ رہی ہے۔ اختر نے محسوس کیا کہ منظور کی باتیں اس کے نحیف دل کو تقویت پہنچا رہی ہیں، اس کے کمزور دل کو طاقت پہنچا رہی ہیں منظور کی باتیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی وہ خود اسی کی طرح چہکنے چکانے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد اختر بھی منظور کی طرح ہنسنے مسکرانے لگا، باتیں کرنے لگا۔ اس نے منظور سے پوچھا
اس مرتبہ بھی تم نے میرے لیے دعا مانگی تھی؟ منظور نے جواب دیا نہیں۔ اختر پوچھتا ہے کیوں؟ تو منظور کہتا ہے میں روز روز دعائیں نہیں مانگا کرتا۔ بڑی گہری بات ہے، میں روز روز دعائیں نہیں مانگا کرتا کہ دعا جب بھی مانگی جائے پختہ یقین کے ساتھ مانگی جائے تو وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ تو اس لیے منظور ننا سا بچہ ہے، 9-10 سال کا بچہ ہے، وہ کہتا ہے میں روز روز دعائیں نہیں مانگا کرتا، ایک دفعہ مانگ لی تھی کافی تھی۔ جب یقین کے ساتھ مانگی ہو تو وہ کافی ہوتی ہے، میں نے ایک دفعہ مانگ لی تھی کافی تھی، مجھے معلوم تھا آپ ٹھیک ہو جائیں گے، اس کے لہجے میں یقین تھا۔ تو جب آپ اللہ سے مانگتے ہیں تو صرف دل سے مانگیں، یقین سے مانگیں، تو اللہ کبھی بیماری دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ یہی یقین اختر کے صحت مند ہونے کا سبب بنا، اور اس یقین کے ساتھ منظور نے دوا مانگی۔ اختر نے اسے ذرا چھیڑنے کے لیے کہا، ذرا تنگ کرنے کے لیے، تم دوسروں سے کہتے رہتے ہو ٹھیک ہو جاؤ گے، خود کیوں نہیں ٹھیک ہو کر گھر چلے جاتے؟ چھیڑنے کے لیے یہ بات اختر نے کہی۔ منظور نے تھوڑی دیر سوچا، پھر کہتا ہے میں بھی ٹھیک ہو جاؤں گا۔ بڑے ڈاکٹر جی کہتے تھے کہ تم 1 مہینے تک چلنے پھرنے لگو گے۔ بڑے ڈاکٹر نے یہ کہا ہے ٹھیک ہو جاؤ گے، حوصلہ دینے کے لیے، تسلی دینے کے لیے، اور 1 مہینے کے اندر تم چلنے پھرنے لگو گے۔ تو منظور اختر سے کہتے تھے کہ نا اب میں نیچے اور اوپر کھسک سکتا ہوں، میں بیڈ پہ لیٹے لیٹے اپنے آپ کو پیچھے بھی کر سکتا ہوں، آگے بھی لے جاتا ہوں۔ کھسک کا مطلب تھوڑی سی حرکت کر لینا۔ اس نے کمر میں اوپر نیچے کھسکنے کی ناکام کوشش کی، کامیاب نہیں ہوئی۔ اختر نے فوراً کہا، کیوں کہتے رہنے کے لیے؟ ہوا منظور میاں ہوا، 1 مہینہ کیا یوں گزر جائے گا۔ منظور نے چٹکی بجائی اور خوش ہو کر ہنسنے لگا۔ یعنی اختر یہ بات کو پتا تھا، لیکن اس نے منظور کا دل رکھنے کے لیے یہ بات کی۔ 1 مہینے سے زیادہ عرصہ گزر گیا۔ اس دوران اختر پر دل کے 2-3 دورے پڑے جو زیادہ شدید نہیں تھے۔ اب اس کی حالت بہتر تھی، نکات دور ہو رہی تھی، بین کمزوری دور ہو رہی تھی۔ اعصاب میں پہلے سا تناؤ بھی نہیں تھا، پٹھوں میں مسلز میں پہلے جیسا کھنچاؤ بھی نہیں تھا، سختی بھی نہیں تھی۔ دل کی رفتار ٹھیک تھی، نفس کی دھڑکن ٹھیک تھی۔ ڈاکٹروں کا خیال تھا اب وہ خطرے سے باہر ہیں، اب یہ بچ گئے، لیکن ان کا تعجب بدستور قائم تھا کہ وہ بچ کیسے گئے۔ ڈاکٹروں کی حیرانگی ابھی تک قائم تھی کہ اتنے شدید دورے پر، اتنے شدید بیماری پر یہ بچ کیسے گئے۔ اختر دل ہی دل میں ہنستا تھا، اسے معلوم تھا کیسے بچانے والا ہوگا۔ وہ کوئی انجیکشن نہیں تھا، کوئی دوائی نہیں تھی، وہ منظور تھا، مفلوج منظور۔ کیسے؟ کوئی انجیکشن دینے والا، کوئی دوائی دینے والا نہیں، دعا کرنے والا۔ کون تھا؟ وہ مفلوج منظور تھا، جس کا دل کا دھر بالکل ناکارہ ہو چکا تھا، بیکار ہو چکا تھا، جسے یہ خوش فہمی تھی اور اس خوش فہمی میں مبتلا تھا، اس غلطی میں مبتلا تھا کہ اس کے گوشت پوست کے بیجان لوتھڑے میں زندگی کے آثار پیدا ہو رہے ہیں۔ منظور اس غلط فہمی کا شکار تھا، اس خوش فہمی کا شکار تھا کہ اس کے گوشت کے بیجان ٹکڑے میں، جسم کا بیجان حصے میں زندگی کے آثار پیدا ہو رہے ہیں، منہ میں ٹاری حرکت آ رہی ہے، اس خوش فہمی میں، اس غلط فہمی میں مبتلا تھا۔ اختر اور منظور کی دوستی قوت بڑھ گئی تھی۔ منظور کی ذات اس کی نظروں میں مسیحا کا رتبہ رکھتی تھی۔ مسیحا بھی صحت دینے والا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیحا کہا جاتا ہے کہ اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے تھے، اندھوں کو بینا کرتے تھے اور بیماروں کو شفا یاب کر دیتے تھے۔ تو منظور کی ذات، ایک ڈاکٹر کو بھی مسیحا کہا جاتا ہے، صحت دینے والا۔ منظور کی ذات اس کی نظروں میں مسیحا کا رتبہ رکھتی تھی، ایک صحت دینے والے کا رتبہ رکھتی تھی کہ اس نے اس کو دوبارہ زندگی عطا کی تھی، کہ منظور ہی کی وجہ سے اختر کو دوبارہ زندگی ملی تھی۔ اس کے دل و دماغ سے وہ تمام کالے بادل ہٹا دیے تھے، بے مایوسی ہٹا دی تھی، جن کے سائے میں وہ اتنی دیر تک گھٹی گھٹی زندگی بسر کرتا رہا تھا کہ ان کالے بادوں اور مایوسی کی وجہ سے اتنی دیر تک 32 سالوں میں گھٹی گھٹی زندگی، من افلاس زدہ زندگی، غربت زدہ زندگی بسر کر رہا۔ اس کی کنوتیت رجائیت میں تبدیل ہو چکی تھی۔ کنوتیت کا مطلب مایوسی، رجائیت کا مطلب امید۔ اس کی مایوسی، اس کی نا امیدی امید میں تبدیل ہو گئی تھی، اسے زندہ رہنے میں دلچسپی ہو گئی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ بالکل ٹھیک ہو کر اسپتال سے نکلے اور ایک صحت مند زندگی بسر کرنی شروع کر، ایک اچھی زندگی بسر کرنا شروع کر۔
اس کے جسم کے مفلوج حصے پر ہر روز مالش مساج کیا جاتا تھا۔ جو وقت گزرتا تھا اس کی خوش رہنے والی طبیعت شگفتہ سے شگفتہ تر ہوتی جا رہی تھی کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس بیماری کے باوجود اس طبیعت میں تر و تازگی آتی تھی، وہ تر و تازگی دن بدن بڑھتی چلی جاتی تھی، اور یہ بات حیرت اور الجھن کا باعث تھی، یہ بات اختر کے لیے حیرانگی کا اور پریشانی کا سبب تھی۔ ایک دن بڑے ڈاکٹر نے منظور کے باپ سے کہا کہ آپ وہ اسے گھر لے جائے کیونکہ اس کا علاج نہیں ہو سکتا۔ منظور کو صرف اتنا پتا چلا کہ اب اس کا علاج اسپتال کی بجائے گھر پہ ہوگا، یعنی اسے یہ بتایا گیا کہ یہی ٹریٹمنٹ آپ کا گھر پہ ہوگا اور وہ بہت زیادہ ٹھیک ہو جائے گا، مگر اسے سخت صدمہ پہنچا، وہ دکھ پہنچا، وہ گھر نہیں جانا چاہتا تھا۔ اختر نے جب اس سے پوچھا کہ وہ اسپتال میں کیوں رہنا چاہتا ہے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کہتا ہے وہاں اکیلا رہوں گا، گھر میں اکیلا رہوں گا۔ کیوں؟ ابا دکان پہ چلا جاتا ہے، درزی ہے، ماں ہمسائی کے ہاتھ جا کر کپڑے سیتی ہے، ماں بھی ابا کا ہاتھ پٹاتی ہے اور پڑوسیوں کے ہاتھ جا کر وہ بھی کپڑے سیتی ہے۔ میں وہاں کس سے اکیلا کروں گا کہ میں گھر میں کس کے ساتھ کھیلوں گا اور کس سے باتیں کروں گا؟ اختر نے بڑے پیار سے کہا تم اچھے ہو جاؤ گے منظور میاں، تم ٹھیک ہو جاؤ گے، چند دن کی بات ہے، پھر تم باہر اپنے دوستوں سے کھیلا کرنا، اسکول جایا کرنا، یعنی تسلی دے رہا ہے۔ حالانکہ اختر کو بھی پتا ہے کہ منظور جانباز نہیں ہو سکتا، اس کے باوجود وہ اسے تسلی دیتا ہے۔ تو منظور کہتا ہے نہیں۔ منظور نے کمبل میں اپنا سدا تمتمانے والا چہرہ ڈھانپ کر رونا شروع کر دی کہ ہمیشہ چمکنے والے چہرے کو کمبل میں ڈھانپ کر رونا شروع کر دیا۔ اختر کو بہت دکھ ہوا، دیر تک وہ ایسے چمکارتا پچکارتا رہا، مین تسلی دیتا رہا، حوصلہ دیتا رہا۔ آخر اس کی آواز گلے میں رند ہوئی، مین گلے میں بند ہو گئی، رک گئی، اور اس نے کروٹ بدل لی، منظور نے کروٹ بدل لی۔ شام کو ہاؤس سرجن نے اختر کو بتایا کہ بڑے ڈاکٹر صاحب نے اس کی ریلیز کا آرڈر دے دیا ہے۔ جو ہاؤس وارڈ کا انچارج تھا اس نے اختر کو بتایا کہ وارڈ کے جو انچارج ڈاکٹر صاحب ہیں انہوں نے آپ کو فارغ کر دیا، بعد اسپتال سے ڈسچارج کرنے کا آرڈر دے دیا ہے، وہ صبح جا سکتا ہے۔ منظور نے سنا تو بہت خوش ہوا، اور اس نے اتنی باتیں کی کہ تھک گیا۔ ہر نرس کو، ہر اسٹوڈنٹ کو، ہر جمعہ دار کو اس نے بتایا کہ بھائی جان اختر جا رہے ہیں، کہ اختر سے تیار ہو کے گھر جا رہے ہیں۔ رات کو بھی وقت سے دیر تک خوشی سے بھرپور ننھی معصوم باتیں کرتا رہا۔ یہ اس کی اور اختر کی آخری رات تھی ایک ساتھ، تو اس کی رات کے وقت بھی وہ اس کے ساتھ ہنسی خوشی چھوٹی چھوٹی باتیں کرتا رہا۔ آخر سو گیا۔ اختر جاگتا رہا اور سوچتا رہا کہ منظور کب تک ٹھیک ہو جائے گا۔ دنیا میں کوئی ایسی دوا موجود نہیں جو اس پیارے سے بچے کو تندرست کر دے، صحت یاب کر دے۔ اس نے اس کی صحت کے لیے صدق کے دل سے دعائیں مانگی، سچے دل سے منظور کی صحت کے لیے دعائیں مانگی، مگر اسے یقین تھا کہ یہ قبول نہیں ہوگی۔ اسے یقین تھا، حالانکہ منظور نے جب دعا مانگی تو اسے یقین تھا، اختر نے دعائیں تو مانگی لیکن یقین نہیں تھا کہ اس کی دعائیں قبول ہوگی۔ کیوں قبول نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ اس کا دل منظور کا سا پاک دل کیسے ہو سکتا ہے کہ جس طرح منظور کا دل معصوم ہے، گناہوں سے پاک ہے، اس طرح میرا دل اس طرح پاک نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اسے اختر کو یقین تھا کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ منظور اور اس کی جدائی کے بارے میں سوچتے ہوئے صرف بہت دکھ ہوتا تھا۔ اختر کو اس بات پہ بہت دکھ ہوتا تھا، میں تو چلا جاؤں گا اور منظور گھر چلا جائے گا، جدائی ہو جائے گی۔ اسے یقین نہیں آتا تھا کہ صبح اس کو وہ چھوڑ کر چلا جائے گا، کیونکہ اسے اسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا ہے، فارغ کر دیا گیا ہے۔ اس لیے اسے یقین نہیں تھا کہ صبح میں منظور کو چھوڑ کے چلا جاؤں گا اور اپنی نئی زندگی تعمیر کرنے میں مصروف ہو کر اسے اپنے دل و دماغ سے محو کر دے گا کہ میں باہر جاؤں گا، اپنی نئی زندگی بنانے میں مصروف ہو کر اپنے دل و دماغ سے میں منظور کو بھول جاؤں گا، ختم کر دوں گا، مٹا دوں گا۔ کیا یہ اچھا ہوتا کہ وہ منظور کے السلام علیکم کہنے سننے سے پہلے ہی مر جاتا؟ اختر سوچتا ہے کہ پہلی مرتبہ جب اسے اسپتال میں لایا گیا، ٹریٹمنٹ کے بعد جب ہوش میں آیا تو منظور نے اسے سلام کیا، اس کے بعد منظور اور اختر کا ایک تعلق قائم ہو گیا تھا۔ تو اختر اپنے دل میں سوچتا ہے کہ اچھا ہوتا کہ منظور کا السلام علیکم کہنے سے پہلے ہی مر جاتا، نہ یہ تعلق قائم ہوتا اور نہ آج مجھے اس تعلق کو توڑنے پہ دکھ ہوتا۔ یہ نئی زندگی جو اس کی عطا کردہ تھی، مجھے جو نئی زندگی عطا کی گئی ہے یہ منظور کی وجہ سے عطا کی گئی ہے، اور وہ کس منہ سے اٹھا کر اسپتال سے باہر لے جائے گا، اور میں اس نئی زندگی کو کیسے لے کے اس اسپتال سے باہر نکلوں گا۔ سوچتے سوچتے اختر سو گیا۔
सुबह देर से उठा, नर्सें वार्ड में इधर उधर तेजी से चल फिर रही थी, अपने रोजमर्रा मामूल के काम कर रही थी। करवट बदल कर इसने मंजूर की चारपाई की तरफ देखा। अस्तर की बात हो रही है। पहलू बदल कर इसने मंजूर की चारपाई की तरफ देखा। इस पर इसकी बजाय एक बूढ़ा हड्डियों का ढांचा लेटा हुआ था कि उस बेड पर उस बिस्तर पर मंजूर नहीं था। एक बूढ़ा कमजोर लागर सा इंसान लेटा हुआ था। एक लहजे के लिए अख्तर पर सन्नाटा तारी हो गई। एक लम्हे के लिए अख्तर पर सन्नाटा, खामोशी तारी हो गई, खामोशी छा गई। एक नर्स पास से गुजर रही थी। उससे उसने करीब चलाकर पूछा, तकरीबन चलाकर पूछा, चीख कर पूछा, मंजूर कहाँ है? नर्स रुकी। थोड़ी देर खामोश रहने के बाद उसने बड़े अफसोसनाक लहजे में जवाब दिया, बड़े अफसोसनाक अंदाज में जवाब दिया, बेचारा सुबह 5:30 बजे मर गया। ये खबर नर्स ने अख्तर को सुना। ये सुनकर अख्तर को इस कदर सदमा पहुंचा कि इसका दिल बैठने लगा। मंजूर की मौत की खबर सुनकर अख्तर को इस कदर दुख हुआ कि उसका दिल डूबने लगा। उसने समझा ये आखिरी दौरा है, और अख्तर ने समझा कि ये आखिरी दौरा है, अब मैं भी बचूंगा नहीं। मगर उसका ख्याल गलत साबित हुआ। वो ठीक ठाक था और थोड़ी देर के बाद ही उसे अस्पताल से रुखसत होना पड़ा। ये था जी अफसाना मंसूर।